دوستوں، جب حضرت عمر خلیفہ اسلام بنے تو ان کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ انہی کے دور میں 637-38 عیسوی میں بنا کسی جنگ و جدل کے یروشلم بھی فتح ہوا، جس کے ساتھ ہی یہودیوں کو اپنی عبادات اور زیارات کی اجازت ملی۔ اس سے پہلے رومنز نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں اس بات کی اجازت بھی دی گئی کہ جو لوگ رومنز کے دور میں یروشلم سے مجبوراً نکلے تھے یا نکالے گئے تھے، وہ اسلامی نظام کے ماتحت دوبارہ یروشلم میں آ کر رہ سکتے ہیں، اور یوں اسلامی نظام کے پرچم کے سائے تلے سب امن و خوش اسلوبی سے رہنے لگے۔ قریب 1 صدی سے بھی زیادہ وقت اس طرح گزرا، جس کے بعد عیسائیوں کی جانب سے مذہبی جنگی سلسلہ شروع ہوا، جنہیں صلیبی جنگیں یا کروسیڈز کہتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یروشلم میں مسلمانوں کی حکمرانی ختم کرنا تھا۔ انہی لڑائیوں کے چلتے ہوئے 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے ایک بار پھر یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور یوں ایک بار پھر یہودیوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب ہوئی، اور بہت سے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل ہوا۔ ہر طرف لاشیں تھیں، مرد، عورتیں، بچے، کوئی فاتحین کی تلوار سے محفوظ نہیں تھا۔ جس کے بعد قریب 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ یروشلم محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا۔ چاہے حضرت عمر کا دور ہو، چاہے ایوبی دور ہو، چاہے مملوک سلطنت ہو یا سلطنت عثمانیہ، ہر دور میں مسلمانوں نے یہودیوں کو ہمیشہ پناہ دی، انہیں یروشلم میں بسنے دیا اور عبادت کرنے کی آزادی دی۔ 1850 عیسوی کے آس پاس یہودیوں کے خلاف تحریکیں چلیں، جس سے فسادات ہوئے، دنگے ہوئے، اور یہودیوں کو چن چن کر مارا جانے لگا۔ اور ان حالات میں ایک تحریک نے جنم لیا جسے زائونزم کہتے ہیں۔ اس تحریک کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کو رہنے کے لیے ایک جگہ ملنی چاہیے، اور ان کے مطالبے میں سرزمین فلسطین نمایاں تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہودی مانتے ہیں کہ خدا نے ان سے زمین کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے مطابق وہ زمین فلسطین ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر سرزمین فلسطین یہودیوں کے لیے مذہبی اہمیت کی حامل بھی ہے۔ اس وجہ سے بھی ان کے مطالبے میں سرزمین فلسطین سب سے اہم تھی۔ اس تحریک کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا، جس میں الیعزر بن یہودا اور تھیوڈور ہرزل کا اہم کردار تھا۔ تھیوڈور آسٹریا ہنگری کا رہنے والا تھا۔ اس نے 1896 میں دی جوش اسٹیٹ نام سے کتاب لکھی اور ایک زائونسٹ کانفرنس بنائی، جسے دنیا بھر سے یہودیوں نے جوائن کرنا شروع کر دیا، اور اسی کانفرنس میں انہوں نے ایک ترانہ چنا، اور یہی آگے چل کر اسرائیل کا قومی ترانہ بنا۔ اس تحریک کے نتیجے میں دنیا بھر سے یہودی پرومسڈ لینڈ یعنی فلسطین کی طرف جانے لگے، اور جا کر وہاں بسنے لگے۔ جو پہلی جماعت یا گروہ فلسطین پہنچا، اس میں بن یہودا بھی شامل تھے۔ چونکہ یہودی اپنا الگ وطن بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی سرزمین فلسطین کا انتخاب کیا تھا، اور جو پہلی کھیپ یا جماعت وہاں پہنچی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی قومی زبان عبرانی ہوگی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بن یہودا نے بہت سے عبرانی میڈیم کے اسکولوں کی بنیاد رکھی، تاکہ دنیا جہاں سے آنے والے یہودی اور ان کے بچے عبرانی زبان اور اپنی ثقافت سیکھیں۔ 1881 سے 1903 تک تقریباً 25-30 ہزار یہودی فلسطین بسنے کے لیے پہنچے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں روس میں فسادات ہوئے، اور بڑی تعداد میں یہودی قتل ہوئے،
اور ان فسادات کی وجہ سے تقریباً 40,000 یہودی فلسطین پہنچے، جسے دوسری کھیپ یا جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلسطین پہنچنے والے یہودیوں کی تعداد تقریباً 60 سے 70,000 ہو چکی تھی۔ 1914 میں عالمی جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت زائونسٹ نے برٹین سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، جس پر برٹین کی سرکار نے بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے زائونسٹ کو یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں ان کے لیے الگ وطن کے لیے انہیں تعاون فراہم کیا جائے گا۔ پہلے جنگی عظیم میں برٹین اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، جس کے بعد فلسطین سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل کر برطانیہ کے تسلط میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ نے یہودیوں کے لیے فلسطین میں ملک بنانے کا منصوبہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، جس سے فلسطین میں بسنے والے عربوں کو تحفظات ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ارض مقدس سرزمین فلسطین کو مقبوضہ بنا کر تنازعہ کھڑا کر کے وہاں کے بسنے والے عربوں کو محصور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہیں سے یہودی مسلم فسادات کا آغاز ہوا۔ جھڑپیں ہوئیں۔ فلسطین نقل مکانی کرنے کے ساتھ ہی یہودیوں نے ہگانا نام سے اپنا ایک مسلح گروپ تشکیل دے دیا تھا۔ عالمی جنگ اختتام کو پہنچی تو فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی مزید یہودی فلسطین پہنچنا شروع ہوئے۔ 1930 میں جرمنی میں جب ہٹلر کا دور شروع ہوا تو اور بھی زیادہ یہودی فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، جن کی تعداد لگ بھگ 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کا فلسطین پہنچنا تشویشناک تھا، کیونکہ فلسطین میں یہودیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ عرب بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن جب یہودی فلسطین میں آ کر بسنا شروع ہوئے، دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر بسنے لگے یا پھر بسائے جانے لگے، تو ان کی آبادی بڑھتی چلی گئی، جس سے عرب آبادی میں بے چینی پھیلی اور تناؤ اور بڑھا۔ 1936 سے 1939 کے درمیان عربوں نے یہودیوں کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں فلسطین کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دوسرے عرب ملکوں کے باشندوں نے بھی حصہ لیا۔ کئی لوگ ہلاک ہوئے، جس میں جیوش عرب اور برطانیہ کے لوگ بھی شامل تھے، کیونکہ فلسطین برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ برطانیہ کو اپنی یہود نواز پالیسی بدلنی پڑی، اور حکم نامہ جاری ہوا کہ اب یہودیوں کو فلسطین آنے کی اجازت نہیں۔ لیکن کسی نہ کسی طرح پھر بھی یہودی فلسطین آتے رہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جرمنی میں ہٹلر 60 لاکھ یہودیوں کو لقمہ اجل بنا چکا تھا، اور یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر عالمی جنگ چھڑ گئی۔ اس عالمی جنگ کے دوران برطانیہ چاہ رہا تھا کہ یہودی اور عرب اس کی طرف سے اس کی فوج کے ساتھ مل کر لڑے، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ یہودیوں سے ملے زخم عربوں کو بھولے نہیں تھے، اور فلسطین میں یہودیوں کو بسانے والا برطانیہ ہی تھا۔ تو ایسی صورتحال میں عربوں کا برطانیہ کا ساتھ دینا ناممکن تھا، لیکن یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ نے ہی یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کا سگنل دیا تھا، جبکہ کچھ عرب رہنماؤں نے جرمنی کے ساتھ جنگ میں تعاون کیا، اور اس طرح اگر جرمنی سیکنڈ ورلڈ وار جیت جاتا تو اسرائیل کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ، امریکہ اور ان کے حامی جیتے، اور اٹلی، جرمنی اور جاپان کے اتحاد کو شکست ہوئی۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ انگلینڈ اور امریکہ کا ساتھ دینے والوں کو فائدہ پہنچے گا، اور جرمنی ہار چکا تھا، تو اس سے جرمنی کا ساتھ دینے والوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن انگلینڈ نے جو یہودیوں کی انٹری پر پابندی لگا رکھی تھی وہ ابھی تک برقرار تھی، جس پر یہودیوں کا ایک گروہ شدید غصے میں تھا، اور اسی غصے کا اظہار کیا مسلح دہشت گرد گروہ ارگن نے کنگ ڈیول ہوٹل پر حملہ کر کے، کیونکہ اسی ہوٹل سے برطانیہ کی سرکار فلسطین کے معاملات چلا رہی تھی۔ یہاں ایک بم اٹیک ہوا جو 22 جولائی 1946 کو کیا گیا،
جس میں برطانیہ کے 91 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد 1947 میں اس دہشت گرد گروہ کے 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اپنے دہشت گردوں کو چھڑانے کے لیے ارگن نے کوشش کی لیکن ناکام رہی تو اس نے انگلینڈ کے 2 فوجیوں کو اغوا کر لیا، جس کے بعد دہشت گرد تنظیم ارگن نے برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لوگ چھوڑیں، ہم آپ کے فوجی چھوڑ دیں گے۔ انگلینڈ نے مطالبہ نہیں مانا اور ارگن کے 3 دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی، اور اس کے بعد ارگن نے اغوا کیے گئے فوجیوں کو سر عام درختوں پر پھانسی پر لٹکا دیا۔ لیکن سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ کہ اپنے فوجیوں کی موت پر انگلینڈ نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ انگلینڈ یہ کوشش کر رہا تھا کہ عرب یہودیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہودی سرزمین مقدس پر اپنا ملک بنانا چاہتے تھے اور عرب کسی صورت اپنی زمین پر کسی اور کا قبضہ منظور کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس صورتحال میں انگلینڈ کو لگا کہ یہ اب اس کے بس کی بات نہیں، تو اس نے یہ معاملہ جنگ عظیم دوم کے بعد وجود میں آنے والی نوزائیدہ UN کو ریفر کر دیا، اور ساتھ ہی انگلینڈ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ 15 مئی 1948 کو ہم فلسطین چھوڑ دیں گے، اس لیے اس سے پہلے کوئی فیصلہ کر لیں۔ جس کے بعد 29 ستمبر 1947 کو UN نے ایک ریزولوشن پاس کیا، یوں کہیں کہ ایک ریزولوشن کے نام پر ڈکیتی تو غلط نہ ہوگا، جس کے مطابق فلسطین کو تقسیم کر کے 2 ملک بنائے جائیں گے، ایک اسرائیل اور ایک فلسطین، اور یروشلم UN کے کنٹرول میں رہے گا۔ لیکن اس وقت فلسطین میں یہودی بہت تھوڑے سے علاقے میں تھے، لیکن جو تقسیم کا فارمولہ تھا اس میں آدھے سے زیادہ حصہ اسرائیل بنایا جا رہا تھا۔ یروشلم کو UN کے ماتحت رکھا جا رہا تھا اور باقی ماندہ علاقہ فلسطین کو دیا جانا تھا۔ اور نقشہ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسے انفیئر طریقے سے فلسطین کو تقسیم کیا گیا، کیسے ریزولوشن کے نام پر ڈکیتی کی گئی، سرزمین فلسطین کی، فلسطین کے باسیوں کے حقوق کی۔ اس ڈکیتی یعنی ریزولوشن کے حق میں 33 ووٹ پڑے، مخالفت میں 13 اور 10 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ یہ کوئی فیئر ووٹنگ نہیں تھی، زبردست سیاست کی گئی، زبردستی ووٹنگ اپنے حق میں کرائی گئی، دھمکیاں دے کر، لالچ دے کر، پیسے اور طاقت کا استعمال کر کے ووٹ حاصل کیے گئے۔ یہ قرارداد UN سے پاس ہوئی تو اسرائیل نے قبول کر لی، لیکن عرب جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، دھونس، دھمکیوں، لالچ اور طاقت سے ان کی زمین ہتھیائی جا رہی تھی، ان کا ملک توڑا جا رہا تھا، تو اس فیصلے کو عرب لیگ نے رد کر دیا۔ یہودی ایجنسی کے رہنما ڈیوڈ بین گورین نے اسرائیل کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بھی بنے۔ جیسے ہی اسرائیل کا اعلان ہوا تو اس کے پیچھے کھڑے امریکہ اور USSR نے فوراً اسے تسلیم کر لیا۔ جس دن عربوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں اسرائیل کے وجود کا اعلان ہوا تو اسی دن انصاف اور ظلم کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہوا، جسے پہلی عرب اسرائیل جنگ کہا جاتا ہے۔ 1 سال یہ جنگ چلی، لیکن بدقسمتی سے انصاف کی جنگ لڑنے والے عرب فتح یاب نہ ہو سکے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جو ابھی بنا اور پہلے ہی دن اس پر 4 عرب ملکوں نے براہ راست حملہ کر دیا، ان سے اسرائیل کیسے جیتا؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب یہودی فلسطین میں بسنا شروع ہوئے تب سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو منظم کرنا اور مسلح کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی مثالیں ارگن اور ہگانا جیسے مسلح گروپ ہیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل کے ساتھ دنیا کے بدماش بھی سپورٹ میں تھے، جیسے امریکہ، انگلینڈ اور USSR۔ ایسے میں عرب ممالک کی شکست واضح تھی۔ اس شکست کے ساتھ ہی اسرائیل نے مزید علاقے قبضہ کر لیے، فلسطین مزید سمٹ کر رہ گیا۔ یہ سازشیں آگے بھی رکی نہیں، چلتی رہیں، وقت گزرتا گیا، چالیں جاری رہیں، سازشیں جاری رہیں، جن کے تحت کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے گئے۔ کٹھ پتلی UN جو کہ چلتی ہی اشاروں پر ہے نے سامنے آ کر اسرائیل کو 11/5/1949 کو ممبرشپ دے دی۔
اور اب اسرائیل UN کا آفیشیل ممبر بن گیا۔ اسرائیل نے قانون بنا دیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا یہودی اسرائیل آئے گا تو اسے وہاں کی شہریت حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد اگلے 10 سالوں میں 40 لاکھ یہودی اسرائیل پہنچے اور ان کے بڑھنے سے تناؤ بھی بڑھنے لگا، جس کے چلتے 1956 میں ایک بار پھر جنگ ہوئی اور ایک بار پھر اس جنگ میں اسرائیل کی مدد کی ان طاقتوں نے جو فلسطین کو حق حاصل ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس طرح اسرائیل نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ مصر کے علاقے سینائی پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن حالات اب بھی بہتر نہیں تھے۔ تناؤ تھا، جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، سازشیں ہوتی جا رہی تھیں۔ ان سب کے چلتے 1967 میں ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جسے 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی نتیجہ وہی ہوا، اسرائیل نے اس بار سینائی، غازہ اور گولان ہائٹس پر بھی قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل اتنا چھوٹا سا قبضہ گروپ کیسے پورے کے پورے عرب کو ہر بار ہرا دیتا ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اسرائیل کبھی بھی اکیلا نہیں تھا۔ لیکن عرب رکے نہیں اور 1973 میں پھر مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا تاکہ اپنے علاقے واپس لے لے، لیکن اس بار بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ان تمام جنگوں کی مکمل تفصیل کے ساتھ الگ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ جنگ کے بعد اسرائیل میں لیکوڈ پارٹی کی حکومت بنتی ہے اور مناچن بیگن وزیر اعظم بنتے ہیں، تو وہ مصر کے انور سادات کو انویٹیشن بھیجتے ہیں، جس کے بعد انور سادات اسرائیل آتے ہیں، جس کے بعد مصر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی زمین سینائی اسرائیل سے واپس لے لیتا ہے۔ اس طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے والا مصر پہلا عرب ملک بن جاتا ہے۔ اس سارے معاملے کو امن کی کوششوں کا نام دے کر انور سادات اور بیگن کو نوبل انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اس نوبل پرائز پر سوال اس لیے بنتا ہے کہ ایک طرف امن کے نام پر مصر کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، تو دوسری جانب یروشلم جو UN کے کنٹرول میں ہونا چاہیے تھا کو اپنا دارالخلافہ بنانے کا قانون بناتا ہے۔ یروشلم کو اسرائیل کا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ یہ متنازعہ کالا قانون جو نہ صرف مسلمانوں کو اکسانے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ بین الاقوامی قوانین کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ رہا تھا، ایسا شخص کیسے نوبل انعام کا حقدار ہو سکتا ہے؟ 1992 میں لیبر پارٹی کے رہنما یtzhak رابن اسرائیل کے وزیر اعظم بنے۔ یہ اس موٹو پر الیکشن لڑے اور جیتے کہ امن قائم کریں گے اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں گے۔ جب یہ جیتے تو انہوں نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO کے ساتھ مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کے بعد PLO نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اسرائیل نے PLO کو تسلیم کر کے ویسٹ بینک اور غزہ کا نظام سنبھالنے کا کہا۔ رابن نے اردن کے ساتھ بھی مذاکرات کیے اور اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ 1995 میں یtzhak رابن کو عامر یگل نامی شخص قتل کر دیتا ہے۔ رابن کے قتل کے بعد بنجامن نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اسرائیل کی ہٹ درمی دیکھیے کہ یہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، اور امریکہ کی سازشی شرارتی ذہنیت کو دیکھیے۔ اس وقت کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکن ایمبیسی کو تل اویو سے یروشلم منتقل کرتا ہے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم بدماش ہیں، ہم عالمی حقوق کے جھنڈوں کے سائے تلے کسی کے بھی حقوق رون سکتے ہیں۔ اس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تناؤ ایک بار پھر بڑھا اور یہی مقصد بھی تھا شاید۔ مزید یہ کہ اسرائیل نے وہ علاقے بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جو فلسطینی حدود میں تھے۔ UN ریزولوشن کے مطابق اسرائیل نے اپنے لوگ وہاں بسانے شروع کر دیے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ فلسطینیوں کو مخصوص علاقے میں محدود و محصور کرنے کے لیے دیواریں لگانا بھی شروع کر دی تھی، جو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ لیکن بین الاقوامی قوانین طاقتور بدماشوں کے لیے تھوڑی بنتے ہیں، وہ تو غریبوں مظلوموں کے لیے بنتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے نہیں، ان کی نسل کشی کے لیے۔ اسرائیل کی شرارتیں یہاں نہیں رکتیں بلکہ آگے بھی جاری رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں کئی بار لوکل تنظیموں نے اسرائیل پر حملے بھی کیے، لیکن بین الاقوامی یرغمالی قبضہ گروپ اسرائیل یہی تو چاہتا ہے
تاکہ اسے موقع ملے اپنا ظلم بڑھانے کا اور اسرائیل کا ہر حملہ دفاع بن جائے اور مظلوموں کی طرف سے حقوق کی جنگ پر دہشت گردی کا ٹھپا لگایا جا سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔